اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم الف لام میم۔ اچھا، اس میں دو جگہ پر مد ہے، لام میم، اور ان دونوں کے درمیان غنہ ہے، تو ہم دو جگہ مد اور ایک جگہ غنہ کریں گے۔ دیکھیں درمیان میں غنہ ہوگا، الف لام میم۔ آپ سب نے نوٹ کیا؟ الف لام میم۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانا، مد کہتے ہیں کسی لفظ کو، کسی حرف کو لمبا کرنا۔ ذالک الکتاب، ذال کر زبر ذال لام زیر لی، ذالی کاف لام زبر کل، کاف زیر کی تا کر زبر تا، ذالک الکتاب با پیش بو، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، لام الف زبر لا، را زبر روی، لا روی، با زبر با، لا ریب، لا ریب، فا زر فی، حاضر ہی، فی ہی، ہا پیش ہو، دال لام دو زبر دل، لام لام زر لیل، ہدل لیل، میم تا پیش مت تا زبر تا، قافیہ زر کی، ہدل للمتقی، نون لام زبر نل، لام زبر لا، ہدل للمتقین اللہ، ذالیا زر دین زبرنا، ہدل للمتقین الذین، اور اگر ہم وقف کریں تو ہدل للمتقین، اور پھر ہم پڑھیں گے حمزہ لام زبر اللام زبر لا، ذالیا زر دی، الذین زبرنا، الذین۔ اچھا، آتے ہیں ہدن پر، تو ہدن دال پر تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، یاد کر لیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو تنوین کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے تو ہم دو زبر کے بجائے ایک زبر پڑھیں گے، دو زیر کے بجائے ایک زیر پڑھیں گے، دو پیش کے بجائے ایک پیش پڑھیں گے، کوئی غنہ کوئی اخفا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کی آسانی کے لیے اس طرح کہہ رہا ہوں، باقاعدہ یہاں پر ایک قاعدہ ہے جس کو ادغام والا قاعدہ کہتے ہیں، لیکن آپ سب کی آسانی کے لیے میں آسان الفاظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ تلفظ ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے کس طرح؟ اس طرح پڑھیں گے جس طرح کوئی ایک ہی زبر ہو، کوئی غنہ بھی نہیں ہوگا، ہا پیش ہو، دال لام زبر دل، ہدل، اور اگر آپ یہاں پر ایک زبر ہوتا تو تب بھی ہم ہدل پڑھتے، ہا پیش ہو، دال لام زبر دل، ہدل، اور دال لام دو زبر دل، دونوں ایک جیسے سے ہم پڑھتے ہیں۔ باقی میں نے کہا کہ یہاں پر قاعدہ ہے جس کو ادغام والا قاعدہ کہتے ہیں، لیکن میں آپ سب کی آسانی کے لیے آسان الفاظ ادا کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو سمجھ آ گیا؟ ہا پیش ہو، دال لام دو زبر دل، لام لام زیر لیل، ہدل لیل، یہاں پر دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے، لام یا را، تو ہم اسی طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی کے لیے ہم یا آ جائے، میم آ جائے، نون آ جائے، میم آ جائے تو پھر ہم غنہ بھی کریں گے، لیکن وہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو ہدل میم تا پیش متا زبر تا، ہدل للمتا، قافیہ زر کی، ہدل للمتقین، نون لا زبر نل، لام زبر لا، ذالیا زر دین زبرنا، ہدل للمتقین، اور اگر ہم وقف پڑھیں تو ہدل للمتقین، حمزہ لام زبر اللام زبر لا، ذالیا زر دی، ذالیا زر دی، الذین زبرنا، الذین، الذین، یا حمزہ پیش یؤمین زیر میں، یؤمی، نون و پیش نو، یؤمنون زبرنا، یؤمنون، یؤمنون، یؤمنون غلط ہے، یؤمنون غلط ہے، یہ حمزہ ہے، یؤمنون نہیں، یؤمنون،
جھٹکا بھی نہیں دینا، اس طرح نہیں پڑھنا کہ یؤمنون نہیں پڑھنا، جھٹکا بالکل نہیں، لیکن حمزہ کو ادا کرنا ہے۔ یؤمنون، یؤمنون غلط ہے، یؤمنون، نہ یؤمنون پڑھنا ہے نہ یؤمنون، ٹھیک ہے، بلکہ ہم اس طرح پڑھیں گے یؤمنون بالغیب، بالام زیر بالغین، غین یا زبر غی، بالغیب بازر بھی بالغیب، و زبر وا، بالغیب و۔ میرے خیال سے یہ 2 لائن کافی ہوں گے، پھر سبق زیادہ ہو جائے گا۔ شروع میں ہم کم پڑھیں گے تاکہ ہر قاعدہ آپ یاد کر لیں، نوٹ کر لیں۔ یہاں پر سب سے اہم قاعدہ جو میں نے آپ سب کو بتایا وہ ہے 2 زبر والا حدل میں جو میں نے بات کی، آپ اس کو یاد کر لیں۔ اس میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے تو اس 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ہم 1 زبر، یا اگر 2 زیر ہے تو 1 زیر، اور اگر 2 پیش ہو تو 1 پیش کی طرح پڑھیں گے۔ باقی میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بہت بڑا قاعدہ ہے، لیکن میں آسان الفاظ میں آپ سب کو سمجھا رہا ہوں۔ کوئی غنہ کوئی فا نہیں ہوگا جب لام یا را ہو، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ سبق یاد کر لیں، دعاؤں میں اپنے بھائی کو یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔